آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا، ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام، کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے، ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا، حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اگلی صف میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا. ہمیں بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے، تو وہ غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا، تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے، اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو، تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا، تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی، جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے، نہیں پڑھنی ہوتی، جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے، التحیات والے بھی ہوتے ہیں، التحیات میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ دیکھنا التحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی، وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے، بولے گا ابے یار یہ کیا ہو گیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی، تو بھائی تکبیر اولا کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں، کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ، وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا، ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا، ہر آدمی جھگڑا کرے گا، ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ، وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا؟ قرعہ ڈالا جائے گا. آج تو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں. وہ بالکل پیچھے بیٹھے، آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں، کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے، اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہاں 18 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں. آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں، حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہارٹ کے مسائل، شوگر کے مسائل، 20 بیماریاں، بے ساکیوں سے آ رہے ہوں گے، لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے، سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو، سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے لیکن آ رہے ہیں 15، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ، کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے، اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے، مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی.
تو یہ نشہ ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ یہ نشہ ہے, جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے, آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے, تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا, لت پڑ جائے, تو صف اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراویح میں صف اول میں تراویح پڑھنے کی عادت ہے نا, 15 منٹ پہلے آئیں گے, اپنا رومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو وہ آئے گا, پہلے بیٹھے گا, پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا, نلکا کھول کے ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے, پھر کوئی باتیں کرے گا, پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا, چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں, پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے, تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, بستر سے ایسے اٹھتے ہیں, مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار, کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ, 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ سے زیادہ. پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے, ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے, اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. تو کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا پیاری حدیث ہے یار, اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنی چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی, کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے, 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا. اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں, یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے. یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ, بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ, پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ, 3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا. تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی, یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ. یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے, منہ اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا, تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں, بازوؤں کے گناہ ہیں, پاؤں کے گناہ ہیں, وہ دھل رہے ہیں, ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے, نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی, لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین. آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن جو نمازی تھے, اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے, فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہو. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو؟ سفید, اور پاؤں کیا ہو؟ سفید. صرف پاؤں میں سفیدی کے نشانے سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی,